ایک شخص نے کسی بستی میں لوگوں کو ایک درخت کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔ اسے غصہ آ گیا۔ وہ اپنے گھر آیا اور ایک کلہاڑی لے کر اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ راستے میں شیطان مردود سے اس کی ملاقات ہوئی اور شیطان نے اسے اس کام سے روکنے کی کوشش کی۔ شیطان ایک انسان کی شکل میں اس نوجوان کے سامنے آیا اور پوچھا، جناب کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، فلاں بستی کے لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے تھے، میں نے اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ شیطان نے بہکانا چاہا کہ جو لوگ درخت کی پوجا کرتے ہیں وہ خود بخود اس کا انجام بھگتیں گے، آپ کیوں زحمت اٹھا رہے ہیں؟ لیکن وہ شخص ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی کشمکش میں دونوں کے بیچ جھگڑا شروع ہو گیا اور بات مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ لیکن ہر مرتبہ وہ شخص اس شیطان پر غالب آ جاتا۔ جب شیطان کو لگا کہ میں اس پر غالب نہیں آ سکوں گا تو اس نے دوسری چال چلی۔ وہ کہنے لگا، آپ اس کام کو رہنے دیں اور اس کے بدلے میں آپ کو روزانہ 10,000 روپے دیا کروں گا۔ روپے ہر روز آپ کو آپ کے بستر کے نیچے مل جایا کریں گے۔ شیطان کی یہ چال کامیاب ہو گئی اور اس شخص کو روزانہ اس کے بستر کے نیچے 10,000 روپے ملنے لگے۔ کچھ وقت تک تو روزانہ صبح سویرے بستر کے نیچے سے 10,000 روپے ملنے کا سلسلہ جاری رہا، لیکن چند دنوں کے بعد روپے ملنے بند ہو گئے۔ اس شخص کو بہت غصہ آیا اور وہ دوبارہ کلہاڑی کاندھے پر رکھ کر درخت کو کاٹنے کے ارادے سے چل پڑا۔ راستے میں پھر ایک بار شیطان سے اس کی ملاقات ہوئی۔ شیطان نے پوچھا، جناب آج کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے پھر کہا، چھوڑو جناب، آپ کیوں خامخواہ میں زحمت اٹھاتے ہو؟ جو لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں وہ خود اس کا انجام بھگتیں گے۔ لیکن وہ شخص نہ مانا اور کہنے لگا کہ آج میں اس درخت کو کاٹ کر رہوں گا۔ اسی کشمکش میں دونوں کے بیچ دوبارہ جھگڑا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اس مرتبہ شیطان اس شخص پر پہلی بار ہی میں غالب آ گیا اور کہا، جناب اب یہ کام تمہارے بس میں نہیں رہا، کیونکہ پہلے تم اللہ کی رضا کے لیے درخت کاٹنے جا رہے تھے، لیکن اب تم 10,000 روپے نہ ملنے کی وجہ سے اس درخت کو کاٹنے جا رہے ہو، اس لیے تم اب مجھے شکست نہیں دے سکتے۔ اب ایک قدم بھی اگر آگے بڑھایا تو بہت برا ہوگا۔ مجبوراً وہ شخص اپنی کلہاڑی کو اپنے کاندھے پر رکھ کر اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ ناظرین اکرام، یقیناً جس کام کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہوتی ہے۔ اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ آسانی، کامیابی اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن جس کام میں ہمارا ذاتی مفاد پوشیدہ ہو، پھر ظاہر ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے مدد شامل نہیں ہوتی اور انسان ناکامی کا منہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے، ہم جو بھی عبادتیں کریں، صدقہ و خیرات کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ اللہ کی رضا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔